دیکھیے آج الحمدللہ عارف کالونی کے اندر 1 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک شادی خانے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ یہ مائنورٹی کا بجٹ تھا اور یہ بجٹ حاصل کرنے کے لیے کافی لوگ کوشش کر رہے تھے۔ زمین خانوی صاحب نے اس کے لیے پہل کی، محنت کی اور یہ شادی خانہ آج یہاں پر اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے۔ بہت جلد اس کے کام کی شروعات ہوگی۔ یقیناً بہت سارے ضرورت مند لوگ جو ہے، خاص طور سے عارف کالونی کے، ہلال کالونی، جلال کالونی کے، دلرس کالونی کے، ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس علاقے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آج سے 10 سال پہلے جب ہم آئے تھے تب کیا حالت تھی، اور آج کے دن یہاں کی سڑکیں دیکھیے گا، یہاں کا اسکولز دیکھیے گا، یہاں کا جو ہاسپٹل ہے وہ دیکھیے گا۔ تو یقیناً ترقیاتی کام ہوئے اور یہاں کے لوگ خوش ہیں اس بات سے۔ بہت سارے علاقوں سے یہ شکایتیں مل رہی ہے کہ کئی جگہ کے اوپر جہاں پر پہلا جو پلان تھا وہ اس پلان کو ہٹا کر، جہاں پر پہلے راستے تھے وہ راستے کو ہٹا کر کسی دوسری جگہ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے۔ عارف کالونی جو پوری اپروڈ لے آؤٹ سوسائٹی ہے وہاں پہ ہے تو اس کو گرین زون کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ تو یہ شکایتیں ہے۔ اب جب پلان سبمٹ ہوا ہے تو میں لوگوں سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ ہڑبڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروسیجر کے حساب سے یہ ہے کہ آپ کو جہاں جہاں پر بھی اس پلان کے تعلق سے شکایت ہے، آپ لکھت طور کے اندر وہ شکایت مہانگر پالیکا کے اندر درج کرائیے گا، اور اس کے بعد وہاں کے جو آفیسرز ہیں ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں گے، جن جن لوگوں کی شکایتیں آئیں گی ان لوگوں کو بلایا جائے گا، ہیئرنگ ہوں گی کہ آپ کا کیا کہنا ہے، ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ لیا جائے گا۔ تو ابھی بہت سارے علاقوں کے اندر ایسا گھبراہٹ کا ماحول ہے کہ ہمارا ایریا گرین میں آ گیا، ہمارا وہ ایریا جو ہے وہ اوپن سپیس کے اندر آ گیا ہے کر کے، جبکہ کئی سالوں سے مہانگر پالیکا کئی ایسے گھر ہیں کہ جہاں سے ہے تو وہ ٹیکس وصول کر رہے تھے۔ اب اگر ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور آپ کے ڈیولپمنٹ پلان کے اندر آپ بول رہے ہیں کہ نہیں اب اس کو ہٹا دو، ہم کو سڑک بنانا ہے کر کے، تو سوال یہ تھا کہ آپ نے ٹیکس وصول کر رہے ہیں، وہاں پر لائٹ کا کنیکشن دیا گیا ہے۔ یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ گھبرانا نہیں، لیکن پروسیس جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ کریے، اپنی شکایت، اپنے سجیشن جو ہے مہانگر پالیکا کے اندر درج کرائیے۔ کافی کا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام دیش واسیوں کو اس مبارک مہینے کے اندر۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم جتنی عبادت ہو سکتے ہیں وہ اتنی عبادت کریں، جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کر سکے، زکوٰۃ صدقے کے ذریعے ہم جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان کے کام آ سکے، اور جتنی عبادت ہو سکے ہے اتنی عبادت کریں۔ میں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا، یہ مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا یہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، تو زیادہ وقت ہوٹلوں میں اور چوراہوں پہ نہ گزارتے ہوئے مسجدوں میں اگر گزاریں گے تو میرے حساب سے ہمارے لیے، ہمارے سب خاندان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ شکریہ۔ پولیس کے نمائندے دیکھو بھائی، ہمیں سیاسی پارٹی کے نمائندے جی جو اچھے کام کیے بتائیں گے آپ کو، یا کون سے ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا؟ سب یہ بہت کچھ ہے، سمجھ پیدا نہیں ہوتا، سوال سمجھ میں نہیں آنے کو آپ کو۔ نہیں، کون سے کام ایسا جو نہیں ہوئے جو ہونا چاہیے تھا ایسا آپ کو لگتا ہے اورنگ آباد میں؟ وہ بتائیے، سارے کام ہو چکے ہاں ہیں؟ ماشاء سارے کام نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، بہت سارے کام ہو چکے ہیں، اب بہت سارے کام پینڈنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے 25 سال کا بیک لاگ ایک جھٹکے میں دیں گا؟ ہماری سرکار کتنے دن کی ہے؟ 5 سال، 5 سال میں 2 سال کو بھی میکسیمم کام ہوئے ہیں۔ عارف آپ کالونی، سکاراتمک بات کیجیے نا۔ عارف کالونی میں جو سنگ بنیاد رکھی گئی اس کے بارے میں بتائیے، کیا چیز ہو رہی ہے یہاں پہ؟ عارف کالونی میں تو بہت کام ہے، میں سمجھتا ہوں نمبر 1 پہ عارف کالونی، راستوں کا بننا ہے، ڈرینیج لائن کا ہے، پینے کے پانی کا ہے، یہ کمیونٹی ہال کا بڑا کام ہے، ہسپتال ہے، اسکول ہے، بہت اچھے سے کام ہے۔ آج کچھ نوجوانوں نے بھی ہے نا تو پارٹی میں پرویش لیے، کیا یہ سلسلہ برقرار رہے گا آج والے الیکشن تک؟ پارٹی بڑھتے رہے، فکر مت کیجیے۔ عارف کالونی وارڈ کے جو ضمیر احمد خادری صاحب یہاں کے کارپوریٹر ہیں، اور لگاتار پچھلے 9 سالوں سے اس بستی کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پورے شہر میں جتنے بھی وارڈ ہیں آج یہاں پر ریکارڈ ساز کام ہوئے۔ اسی کا ایک حصہ ہے کہ آج صادر امتیاز علی صاحب کے ہاتھ سے اسی پریمائسز کے اندر 1 کروڑ روپے کا جو ہے شادی خانہ تیار ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پریمائسز میں جو کارپوریشن کا ہے، یہاں پر انہوں نے ہاسپٹل کا بھی کام کیا، اسکول جو ایک دم کھنڈر ہوا کرتا تھا آج اسمارٹ اسکول بنایا، اور اب جو ہے تو یہاں پر شادی خانہ بنانے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی پارکس بنائے،
اور دوسری جو ہے تو بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت ساری انہوں نے یہاں پر کام کیے. تو سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے ضمیر احمد قادری صاحب جنہوں نے یہاں پر اتنے کام کیے, اور اس کا اصل چہرہ یہاں کی عوام کو جاتا ہے, جنہوں نے آج سے تقریباً 9 سال پہلے ضمیر احمد قادری صاحب کو یہاں سے منتخب کیا مجلس اتحاد المسلمین کو ساتھ دیتے ہوئے, اور تمام ہی کارپوریٹرس نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں بہترین کام کیے, اور خاصدار امتیاز جلیل صاحب کی نمائندگی سرپرستی ہمیشہ ہم لوگوں کو حاصل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے ہوئے کام بھی آج جو کمپین 100% تھی آج وہ 5 یا 10% کے اوپر آ گئی. جیسے ہمارے یہ خالہ کھڑے ہیں, ان کا بولنا ہے کہ یہاں سے وہاں تک اتنی لائن ڈالنا ہے بس. ایک بھائی کھڑے ہیں وہ تو کہ صرف 50 میٹر کی جو ہے تو ڈرینیج لائن بچی ہے. مطلب کام جو ہے تو اختتام تک پہنچ رہا ہے. آج لوگ 10 میٹر 20 میٹر اور 30 میٹر کی بات کر رہے ہیں. تو یقیناً اورنگ آباد کے اندر عارف کالونی جو وارڈ ہے سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں, اور اس کی یہ ایسی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہے. آج ضمیر احمد قادری نے باضابطہ اس کا حساب و کتاب جو ہے تو عوام کے سامنے پیش کیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ضمیر قادری صاحب کو کہ انہوں نے جتنے ترقیاتی کام کیے یہ خالی ہوا میں باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ریکارڈ کے اوپر بات کی ہے. تو میں تمام لوگوں سے یہی پھر ایک مرتبہ اپیل کروں گا کہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی جس طرح آپ نے پچھلے 3-4 وقت جو ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا بھرپور ساتھ دیا, تعاون دیا. اب تھوڑے دنوں میں الیکشن ہے, رمضان بھی لگ رہے ہیں, رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو امتیاز جلیل صاحب کی جو یہاں سے ایک خاصدار صاحب کی جو سیٹ ہے اللہ اس کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے. یہاں کے ساکنان نے مجھے منتخب کیا تھا, بلکہ میرے قائدین پر پورا اعتماد کیا تھا. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, اکبر الدین اویسی صاحب اور علی جناب امتیاز جلیل صاحب, ڈاکٹر غفار قادری صاحب, یہ ٹیم پر جو لوگوں نے ہمیں چن کر دیا ان کہنے پر, اور الحمدللہ آج میں وہ کامیابی حاصل کر پایا ہوں کہ تقریباً ایریوں تک میں نے پانی کی لائن پہنچائی ہے. چھوٹے موٹے علاقوں تک پانی پہنچانے میں دشواریاں جو ہو رہی وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگی. آپ کو بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں اتنی روڈ بنی ہے کہ شاید اورنگ آباد کی تاریخ میں کوئی وارڈ میں 5 برسوں میں اتنی روڈیں نہیں بنی. میں نے 65 سے زیادہ روڈیں تو 5 سالوں میں بنا دیا. اور اس کے بعد میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ عارف کالونی کی ہر گلی میں آپ جائیے, سوسائٹی یہ محبوب نگر ہو, عارف حاتم سوسائٹی ہو, دلرس سوسائٹی ہو, برہانی سوسائٹی ہو یا پرگتی کالونی کا علاقہ, تقریباً روڈیں مکمل ہو چکی ہے, پانی کی لائن مکمل ہو چکی ہے, ڈرینیج کی لائن مکمل ہو چکی ہے. اب جو ہلال اور جلال کا ایک مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1,70,00,000 روپے کا ایک بجٹ ہے جو مائنورٹی کا بجٹ تھا, اس کا استعمال کرتے ہوئے 17 روڈیں تو ہلال اور جلال میں بننے جا رہی ہے. پانی کی لائن بھی مکمل ہوگی. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. آپ نے 25 سال تک بغیر پانی کے تو اس علاقے میں رہے اور انتظار کرتے ہی کہیں سے پانی آیا. تو میرے قائد محترم علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ میرے نمائندے کو چن کے دو, اگر 3 مہینے میں یہاں پر وہ پانی نہیں لائے گا تو ہم اس سے استعفیٰ دینے لگائیں گے. اور الحمدللہ ان کے کہنے پر اور ان کی جو شخصیت تھی وہ اس نے متاثر کر کے یہاں پر 3 مہینے کے اندر پانی کی لائن پڑ گئی تھی. اور ہلال کالونی جہاں پر کبھی ادھر ڈرام رکھے دیکھتے تھے اور بہت سی ہماری نوجوان بہنیں بیٹیاں سروں پہ ہنڈے لے کر عارف کالونی سے آتی تھی, وہ منظر بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ پچھلے 7 برسوں میں آپ نے وہ منظر آپ کو دکھائی نہیں دیا ہوگا, کیونکہ ہم نے ہمارے کارپوریٹرس نے اپنے وارڈوں سے, خود ناصر صدیقی صاحب یہاں کھڑے ہیں میرے ساتھ, دوسرے کارپوریٹرس نے بھی اپنے پیپ دیے تھے کہ یہاں پر ڈالیں اور یہاں پر کم سے کم لوگوں کو پانی پلائیے, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. آج جو شادی خانے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا ایک لیٹر اور ان کی مدد کے ساتھ ساتھ ناصر صدیقی, شیخ احمد صاحب اور ہمارا جو کارپوریٹرس کا گروپ ہے پورا, اس نے بہت تعاون کیا. میرے آگے پیچھے وہ کھڑے رہے تو یہ کام کر پایا. یہ پہلا میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 برسوں میں یہ پہلا کوئی مسلم علاقے میں کوئی شادی خانہ بننے جا رہا ہے. آپ نے کبھی 15-20 برسوں میں نہیں دیکھا ہوگا کہ 1 کروڑ کا شادی خانہ بنے گا. میں چاہتا ہوں کہ غریبوں کی شادی بہت کم پیسوں میں ہو, کیونکہ آج کل جو خانگی شادی خانے وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے وہ نہیں دے پاتے. تو یہ شادی خانہ بنے گا, اس میں ایک مناسب دام ہوگا اور غریبوں کی شادیاں ہوں گی. رہی بات عارف کالونی کی, الحمدللہ ابھی ہمارے پاس 1 سال, میں سمجھتا ہوں 1 سال الیکشن نہیں ہونے والا ہے ابھی بھی, تب تک تو ہم اس کے سارے کام نپٹ ڈالیں گے. ناصر بھی ساتھ میں ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی مستقبل میں آمدار بن کے ہمارے سامنے کھڑے رہیں گے اور آپ کی دعائیں ساتھ میں رہنا. میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حالیہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 2 دن کے اندر ڈکلیئر ہوگا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے قائد محترم علی جناب امتیاز جلیل صاحب
पहले 5,000 वोटों से जीते थे, अब 50,000 वोटों से वो जीते, और ताकि हमारी क़यादत हम पर रहे। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमारी क़यादत मजबूत हो तो हम काम कर पाते, अगर इम्तियाज जलील साहब ना होते तो हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो क़यादत की ताकत रहती है उसका एहसास हमने देखा है, उसको एहसास करते हुए हमने काम किया। तो मेरी अवाम से ये अदबन गुजारिश है, और खासतौर पर मेरे वार्ड के साकिनान, आस पड़ोस के वार्ड के साकिनान, कि एक बेहतरीन मौका है, फिर अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तियाज जलील साहब की सूरत में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसकी मुस्कुराहट पर सब फिदा है, तमाम फिरके फिदा है, और इंशाल्लाह वो जीत हासिल करें।